پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی، شعیباً شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام ایلیٹس میں سے تھے، اللہ نے انہیں بڑا مالدار بنایا تھا، ان پر بھی آزمائش آئی، کیونکہ سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہی ہوتی ہے۔ فَقَالَ، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور امید رکھو آخری دن کی، یعنی آخرت سے فراموش نہیں ہونا، کیونکہ آخرت سے فراموشی گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ وَارْجُوا، اور امید رکھو، الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، آخری دن کی، وَلَا تَعْثُوا، اور نہ تم پھرو، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی سے فساد پیدا ہوتا ہے نا، ان کو نافرمانی سے حضرت شعیب علیہ السلام منع کر رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فِی دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور یہ اپنے گھروں میں ہی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ یہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ وعادن، اور قوم عاد کو، وثمود، اور قوم سمود کو، وقد، اور تحقیق، تبین لکم، واضح ہو چکی ہے تم پر، یعنی یہ بات، من مساکنہم، ان کے گھروں سے، تمہیں سب معلوم ہے کہ یہ قومیں کس کس علاقے میں کہاں کہاں آباد تھیں، تم ان کے گھروں کو جانتے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے برے اور مشرکانہ اعمال خوبصورت بنا کر دکھائے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہی میں مگن رہتے تھے، یعنی ان برے اعمال میں، ان مشرکانہ اعمال میں وہ مگن رہتے تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے وہ ہوش رکھنے والے، یعنی بہت سمجھدار، بہت عقل مند۔ مستبصرین کا جو لفظ ہے باب استفال سے ہے، اس کے معنی بغور دیکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے باریک بین تھے، بڑے ہوشیار اور دانشور قسم کے لوگ تھے، مگر ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ آج بھی آپ کو بڑے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، دنیا میں بہت ترقی یافتہ، دنیاوی اعتبار سے بہت انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، لیکن ان کو دین سمجھ نہیں آتا۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ جب بدعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے نا۔ یہاں ان قوموں کا بھی یہی حال تھا، وہ قوم عاد ہوں، وہ قوم سمود ہوں، بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ اسی بات کو یہاں پر واضح کریں اللہ تعالیٰ، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ سے، یعنی اللہ کے نزدیک سمجھدار کون ہے؟ جس کو دین کی سمجھ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بہت سمجھدار ہے، بہت ترقی کر چکا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سمجھدار نہیں، کیونکہ اس کی سمجھ کسی کام کی نہیں ہے، کہ اسے اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر کچھ اور مثالیں دی گئیں، وقارون، اور قارون، وفرعون، اور فرعون، وحامان، اور حامان۔ تین پڑھی لکھی سیاسی اور مالدار شخصیات کا ذکر ہے، بہت پاورفل تھے یہ۔ سب سے پہلے درجے پر فرعون پاورفل تھا، پھر حامان پاورفل تھا، اور پھر قارون۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، لائے ان کے پاس بھی، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، روشن دلائل۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وَمَا كَانُوا، اور نہ تھے وہ، سابقین، سبقت لے جانے والے، یعنی اللہ کے عذاب سے، وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہ تھے۔ یہاں پر بہت مختصر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر یہ آیت دی گئی، فَكُلًّا، تو ہر ایک کو، اخذنا، پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کے ساتھ، یعنی اپنے خود کے گناہ کے ساتھ پکڑے گئے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، تو ان میں سے کچھ وہ جس کو بھیجی ہم نے، علیہ اس پر، حاصباً پتھروں والی بارش۔ یہاں پر قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم عاد پر بھی آندھی آئی تھی اور چھوٹے چھوٹے باریک پتھر اس آندھی میں بھی شامل تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے بعض کو، أَخَذَتْهُ، پکڑ لیا، الصَّيْحَةُ، دھماکے نے، یعنی کچھ قوموں پر چیخ کا عذاب آیا۔ اور ہم نے اس میں قوم سمود کے بارے میں پڑھا اور اہل مدین کے بارے میں پڑھا کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض کو، من خسفنا، دھسا دیا ہم نے، بِهِ الْأَرْض، زمین میں۔ اور اس عذاب کے حوالے سے ہم نے قارون کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم قوم لوط کی مثال بھی یہاں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے بعض کو، اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے۔ یہاں قوم نوح کی بات ہو رہی ہے، قوم فرعون کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں قومیں غرق کی گئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيَظْلِمَهُمْ، کہ ظلم کرے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا، اور لیکن تھے وہ، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، يَظْلِمُونَ، ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی شرک کر کے، گناہ کر کے انسان اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو قومیں تباہ ہوئی، واقعی ان کے کام ایسے ہی ہوں گے، تبھی ان پر ایسا عذاب آیا۔ اور اگر ہم ایز نیشن اپنی حالتیں دیکھیں تو جتنے بھی گناہ یہ قومیں کر رہی تھیں وہ سارے کے سارے اس امت میں موجود ہیں، اس قوم میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ تباہ کر دیے گئے، اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز تباہ کر دی گئیں، تو ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور ہم کیوں لوگوں کی بات سننے میں اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر قرآن پاک میں بتا دیا کہ نافرمانی کے ساتھ کوئی نہیں فلاح پا سکتا۔ جو بھی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اور ایز نیشن یا پھر ایز امت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دے ہی رہے ہیں، کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں۔ کہیں سیلاب آ رہا ہے تو کہیں بارش ہے، کہیں پر برف کا طوفان ہے تو کہیں ہوا کا طوفان ہے، کہیں زلزلے ہیں تو کہیں بدامنیاں ہیں، کہیں پر ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، لیکن امت عبرت حاصل نہیں کر رہی۔ آج امت مسلمہ اس قدر کمزور ہے، اس قدر کمزور ہے، ریزن صرف اور صرف قرآن و سنت سے دوری۔ اور جو لوگ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سنت بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل میں کتنے لوگ ہیں؟ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ ہم اللہ کے عذاب کو نہیں جھیل سکتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بہت برائی ہے، بہت زیادہ برائی ہے، اور جو فکر انبیاء کو لاحق ہے، آج جتنے بھی لوگ نیک ہیں، انبیاء کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، یہ فکریں ان کو بھی لاحق ہیں کہ کیسے بچائیں خود کو برائی سے۔ ہر طرف برائی عام ہے، ہر طرف برائی عام ہے۔ کیسے بچائیں اپنی اولادوں کو؟ جو غم انبیاء کو لاحق ہوتا تھا وہی غم آج نیک لوگوں کو بھی لاحق ہوتا ہے۔ جو ٹینشن انبیاء کو ہوتا تھا وہ ٹینشن آج نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ کیسے اللہ کے راستے پر لوگوں کو لے کر آئیں، کیسے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، کیسے اپنی اولادوں کو برائیوں سے بچائیں۔ اس میں ہمیں انبیاء کا ہی اسوہ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر جمانے والے تھے۔ صراط مستقیم پر جمانا بہت ضروری ہے۔ آس پاس بہت سارے دوسرے راستے ہیں
اگر ہم نے اپنا فوکس صراط مستقیم سے ہٹایا تو لازمی پھر ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، ایمان کے ساتھ کرے، توحید کے ساتھ کرے، اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور پھر جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو وہ ہمیں بھی راضی کر دے گا۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية
لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حضرت علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ہمیں صبر و استقامت کا بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جمنا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں ڈیفیکلٹیز تو آئیں گی ہی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز جیسے ٹرے میں سجا کر مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں جو ایمان کی آزمائش ہے نا، وہ ایکچوئل ڈیفیکلٹ آزمائش ہے، وہ اصلاً مشکل آزمائش ہے. اس میں انسان کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آیا اس کے ایمان کی کوالٹی کیا ہے. اس وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ جو اس میں پار اتر گیا تو الحمدللہ، لیکن جو اس میں پھنس گیا نا تو پھر اس کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، یعنی پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی قوموں کے بارے میں ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ کا جب عذاب آیا ہے تو اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، گھروں کو دھسا دیا گیا یا غرق کر دیے گئے، یا پھر زلزلہ آیا، یا چیخ کا عذاب تھا، یا پتھروں کی بارش، وٹ ایور. آپ دیکھیے یہ عذاب ہیں کتنے بڑے بڑے، اور یہ دنیاوی عذاب کی بات ہو رہی ہے. آخرت کا عذاب تو باقی ہے، وہ جانے کتنا بڑا ہے. تو ہم سب کو اس حوالے سے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہی زندگی گزاریں، اور اس بات میں آنر فیل کریں کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے. الحمدللہ آپ کچھ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں دین کے لیے، اس میں آپ کا ہی بھلا ہے. اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، ہم اپنی ہی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. اچھا، بعض دفعہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا دین کے راستے میں صرف ہرڈلز ہی ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، تو بس ٹھیک ہے ہماری زندگی ایسی ہی گزری. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہوپ بھی دلائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو ختم کیا تو اہل ایمان کو اللہ نے ایکسپلور کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی جائیدادوں کا مالک بنایا، ان کی دنیا بھی اچھی کی، اور پھر یہ کہ ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بھی پھر وہ مضبوط ہوئے. لیکن وہی بات ہے نا کہ آج ہم ایز امت مسلمہ اپنا حال جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا ریزن ایک ہی ہے، اپنی مرضی پوری کرنا بس. حالانکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، مرضی بھی اللہ ہی کی چلنی چاہیے، لیکن ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت نرمی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں.
دین کے ساتھ کمپرومائز کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اب کہاں پھر دین پر چلنا اور کہاں لوگوں کو دین پر چلانا، کہاں پھر دین کو پڑھنا اور کہاں لوگوں کو دین پڑھانا، یہ تو پھر بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کو اس بات میں آنر فیل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ بیسٹ دے سکیں دین کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر جو سلامت دیے نا، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم ہر وقت بھی سجدے میں پڑے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے اس کا. تو اس دنیاوی زندگی میں جو نعمتیں اس کا بھی شکر ادا کریں، اور جو دین جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم ایک فیصلہ لیں چھوڑ دیں سب کچھ، یا ایک فیصلہ لیں پیچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پیچھے ہوں گے یا پھر کسی پرابلم میں اس راستے کو چھوڑ دینے کی جو سوچ آتی ہے نا، تو کیا نقصان کر لیں گے ہم اللہ کا؟ کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے راستے میں آپ سوچیں تو صحیح کتنی بلیسنگز دی ہیں. اتنا بہترین ماحول الحمدللہ میں دیا اس فتنے کے دور میں، اتنا بہترین ماحول الحمدللہ. لوگ کر کیا رہے ہیں دنیا میں شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی حالتیں دیکھیں، اتنی بری حالتیں ہیں، اتنے بے سکون نظر آتے ہیں. واقعی ان کو سکون نصیب نہیں ہے، کیونکہ سکون جس چیز میں ہے وہ اس سے دور ہے. اللہ نے ہمیں سکون دے دیا الحمدللہ. اللہ نے ہمیں اتنے بہترین ساتھی عطا کیے، اتنے بہترین استاد عطا کیے الحمدللہ. ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ہم تو بہت سیکیور ماحول میں، بہت پازیٹیو ماحول میں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی احسن طریقے سے گزر جائے گی انشاءاللہ. انبیاء کا جو ذکر ہم نے پڑھا اور اس میں جو ان کی آزمائشوں کا ذکر پڑھا اور پھر ان کی اچھے انجام کا جو ہم نے پڑھا، اس سے ہمیں بھی ہوپ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزماتے ہیں تو پھر انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور اصل مسئلہ جو ہے ان آزمائشوں میں صبر اور شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے اپنے آپ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے کہ جو بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے نا، اس میں صبر کے ساتھ جمے رہیں اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتے رہیں. پرابلم تو آئی ہی جانے کے لیے ہے، انشاءاللہ جب جائے گی تو جو دل کو سکون نصیب ہوگا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. کیونکہ آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور اس عمل کے بعد ایک جو سیلف سیٹسفیکشن ہے نا، میں نے پرسنلی اس کو فیل کیا ہے. اگر آپ آزمائشوں میں صبر کر جاتے ہیں نا اللہ کی توفیق کے ساتھ، بہت زبردست سیلف سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، ایک سکون اللہ آپ کو دیتے ہیں. آپ کو یہ احساس دیتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ نے آپ کو غلطی سے بچا لیا، ناشکری سے بچا لیا، بے صبری سے بچا لیا. لیکن اگر کسی تکلیف میں ہم اس طرح کا کوئی ری ایکشن دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، اور یہ بے سکونی اس بے صبری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جو ہم تکلیف میں کر جاتے ہیں. تو خود کو مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ. اس لیسن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.